मोमनाथ सलाम अलैकुम। मजलिस 11 बजे शुरू होगी। अब तिलावत कलाम पाक से कारी मासूम साहब आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उनके बाद बच्चे सलाम और नौहा पेश करेंगे। फिर कुछ शोरा को दमा दी जाएगी। एक नारे सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة الخالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بچے سلام اور قطعات پیش کریں گے. کیا نام ہے بتایا؟ محمد حیدر رضوی سے شروعات کریں. ایک نعرہ صلوات اس پکڑو ہوئی ہے. پکڑو ہو جاؤ. مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اے یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا، اے یزید تیرا تخت و تاج 2 گھڑی کا تھا. آج بھی دلوں میں حکومت حسین کی، آج بھی دلوں میں حکومت حسین کی. کون کہتا ہے کہ کربلا کی جنگ ختم ہوئی؟ ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں نسل عزیز سے. آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، خوش ہوں گی تم سے میری سکینہ، گرمی کا جب بھی آئے مہینہ. پانی پرندوں کو بھی پلاؤ، پانی پرندوں کو بھی پلاؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ، آؤ علم کے سائے میں آؤ. اب علی محمد نقوی سلم ہو. آئیے آؤ بیٹا آؤ. وہیں رکھ کے رہنے دیا کرو، وہیں سے بول دیں گے نا. ایسا جھک کے کوئی پریشان نہیں، بار بار تمہیں کو اٹھانا پڑے. جھکتا نہیں ہے سر کسی ظالم کے سامنے، جھکتا نہیں ہے سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت بڑھا گیا ہے سجدہ اس
محمد ہادی سلم ہو. سلوات پڑھ دو. مالک کون و مکان شیر جری کی بیٹی، مالک کون و مکان شیر جری کی بیٹی، شیر یزدہ ہر زمانے کے ولی کی بیٹی، شیر یزدہ ہر زمانے کے ولی کی بیٹی، دین اسلام کے پاکیزہ کلی کی بیٹی، دین اسلام کے پاکیزہ کلی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی. ارے تیرے گھر میں تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے. صلوات پڑھ دے محمد. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ان ولی اللہ، دہلی سے نجف چومنے کتے نہیں جاتے. صلوات پڑھ. کیا نام بتایا؟ علی وارث. علی وارث سلم ہو. ایک نیا سوال. حملہ کرتے تھے یہی کہہ کہ شہ جن و بشر، حملہ کرتے تھے یہی کہہ کہ شہ جن و بشر، میرے بھائی کی نشانی کو مٹا ڈالا ہے، میرے بھائی کی نشانی کو مٹا ڈالا ہے. اس لیے چاک گریباں بھی کیا تھا میں نے، اس لیے چاک گریباں بھی کیا تھا میں نے، پھر بھی معصوم کے لاشے کو مٹا ڈالا ہے. رن میں بھائی کی نشانی کو تڑپتے دیکھا، رن میں بھائی کی نشانی کو تڑپتے دیکھا، ظلم کے ہاتھوں نے اس کو بھی بنا ڈالا ہے. رن سے آواز یہ آئی کہ چچا دیکھو ذرا، رن سے آئی آواز کہ چچا دیکھو ذرا، ایک ہی وار میں شامی کو مٹا ڈالا ہے. دوڑ کر لاشے قاسم پہ جو پہنچے سرور، دوڑ کر لاشے قاسم پہ جو پہنچے سرور، ظالمو تم نے میرے دل کو دکھا ڈالا ہے، ظالمو تم نے میرے دل کو دکھا ڈالا ہے. رک کہتی تھی امامہ یہی خالق کی قسم، ظالمو مادر قاسم کو ستا ڈالا ہے. ایسا بات. اب محمد موسیٰ سلم ہو. ایک نیا سلوات. جو لوگ منافق ہیں میری بات وہ سن لے، جو لوگ منافق ہیں میری بات وہ سن لے. بے ہوں پہ علی دل کی کلی کھل نہیں سکتی، بے ہوں پہ علی دل کی کلی کھل نہیں سکتی. حسنین کی جنت تو بڑی چیز ہے یارو، حسنین کی جنت تو بڑی چیز ہے یارو، شداد کی جنت بھی تجھے مل نہیں سکتی، شداد کی جنت بھی تمہیں مل نہیں سکتی. ایک نیا سلوات. علی سلطان عالم، علی سردان عالم، علی نور الہی، علی محبوب خاتم، علی شاہ ولایت، علی جان رسالت، علی بحر امامت، علی بحر ضمانت، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی مرشد، علی ہادی، علی غائب، علی رہبر، علی شافی، علی کافی، علی زمزم، علی کوثر، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر، علی یحییٰ، علی حاکم، علی عالم، علی جنات، علی طوبیٰ، علی طوبیٰ، دوا کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. اب بچے پڑھ چکے ہیں، بچے کو وجہ تو نہیں کیا. اب جناب شیماب زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں. ایک نعرہ سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نوع ہے وائل لکھنوی کے تحت لکھا ہوا ہے، سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پانی آوازیں سن چل پیاسوں کے خیمے میں برس. پانی پانی آوازیں سن چل پیاسوں کے خیمے میں برس. ارے شبیر کے بچے پیاسے ہیں کیا تجھ کو نہیں آتا ہے ترس. ارے دریا سے ہٹا کے خیمے کو تپتے صحرا میں گھیر لیا. اسلام کے کلمہ گویوں نے منہ آلے نبی سے پھیر لیا. شاید 4 دنوں سے پیاسے ہیں تو دیکھ رہا ہے دور سے. بس ہو جاتی محمد کی زیارت ہو جاتی محمد کی زیارت. انوار سے دامن بھر لیتا ہم شکل پیمبر کے اوپر اس وقت جو سایہ کر لیتا. اکبر کا کلیجہ برچھی سے جب چھید رہا تھا ابن اصل. اکبر کا کلیجہ برچھی سے جب چھید رہا تھا ابن انس. پیاسے بچوں کی آس لیے پانی لینے جاتے ہیں چچا. اور کہتی ہے سکینہ مت رونا پانی لے کر آتے ہیں چچا. عباس نہ لوٹے دریا سے خالی آیا غازی کا فرس. اور آخری بھی سماعت فرمائیں. مہمان ہمارا اس گھر سے کل صبح جدا ہو جائے گا. مہمان ہمارا اس گھر سے کل صبح جدا ہو جائے گا. ارے سونا سونا جب گھر ہوگا دل اور میرا گھبرائے گا. مہمان ہمارا اس گھر سے کل صبح جدا ہو جائے گا. ارے سونا سونا جب گھر ہوگا دل اور میرا گھبرائے گا. پھر ماتم کرنے آئیں گے پھر ماتم کرنے آئیں گے زندہ جو رہے ہم اگلے برس. 6 ماہ کے بچے کو تو نے ارے 6 ماہ کے بچے کو تو نے پانی کے لیے ترسایا ہے. ارے 6 ماہ کے بچے کو تو نے پانی کے لیے ترسایا ہے. باد عاشورہ تو نے کیوں پھر دنیا میں برسایا ہے. اور بادل کو برستے جب دیکھا کہتا ہے یہ واحد اب نہ برس. اب علی مہدی صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں ایک نعرہ صلوات. آپ لوگوں کی خدمت میں مولا علی کے لیے چند شعر آپ لوگ کی خدمت میں عرض ہے. جو لاکھوں کے لشکر میں تنہا دکھائی دے جو لاکھوں کے لشکر میں تنہا دکھائی دے جس کی تنہائی بھی دشمن کو لشکر دکھائی دے جس کی تنہائی بھی دشمن کو لشکر دکھائی دے. تاریخ کے بعد کوئی دوسرا امام ڈھونڈ کے لاؤ تاریخ کے بعد کوئی دوسرا امام ڈھونڈ کے لاؤ. چادر جو اوڑھ لے تو پیمبر دکھائی دے چادر جو اوڑھ لے تو پیمبر دکھائی دے. فضا بھی لرز اٹھتی ہے علی کے ایک نعرے سے. میدان جنگ میں مخلفوں کے دل کانپ جاتے ہیں. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے. یہ میدان میں آ جائیں صرف تو جیت جاتے ہیں. یہ میدان میں صرف آ جائیں تو جیت جاتے ہیں. غلط فہمی ہے دشمنان اہل بیت کی کہ وہ ہم کو مٹا دیں گے. غلط فہمی ہے دشمنان اہل بیت کی کہ وہ ہم کو مٹا دیں گے. ارے ہمارے یہاں تو لاکھوں سے بھی 72 جیت جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو لاکھوں سے بھی 72 جیت جاتے ہیں. علی زمینوں کا مولا ہے علی زمانوں کا مولا ہے. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. علی جمال دو عالم کا علی زمانہ سخن. علی وقار دل و جا علی بہار چمن. علی ولی اللہ سے بریزہ نہ ہونا خدا کے لیے. علی تو قوت بازو ہے خود مصطفیٰ کے لیے. اس کی عظمت میں کیا بیاں کروں جس کی عظمت کی خود خدا گواہی دیتا ہے. ہم منافقوں کے دل یوں ہی جلاتے رہیں گے اپنے مولا کی محفل یوں ہی سجاتے رہیں گے. باواز بلند نعرہ صلوات. اب جناب رشاد رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے
اس زمیں پر عرش بری کے تارے اے چاند اس زمیں پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور اکبر چنتے تھے ان کے ٹکڑے اور بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند اس بن میں ایک باچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشیں پھر تو نے یہ بھی دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی اے چاند صلوات ایک بچہ پڑھنے سے رہ گیا تھا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں بیٹا وہی پڑھنا اکنارے سلوات بولیے بولیے اکنارے سلوات اللہم صلی اللہ علیہ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ارے ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے
ہمارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہمارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کڑتی ہے، سو کے اب خاک پہ کڑتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہمارا بابا، وہ جو درا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو درا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، اسے بے دردی سے ظالم نے، اسے بے دردی سے ظالم نے ہے مار اتارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہمارا بابا، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر میں ہمارا بابا، نعرہ صلوات۔ اب عسکری مہدی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ باوقت عصر وہ سجدہ جبھی سے نکلے گا، باوقت عصر وہ سجدہ جبھی سے نکلے گا، لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا، جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں، جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں، ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا، حسین جان رہے ہیں وہ آفتاب حر، حسین جان رہے ہیں وہ آفتاب حر، غروب ہوگا جہاں پر وہیں سے نکلے گا، تو اکیلا چھوڑ دیں کیسے حسین کو اصغر، تو اکیلا چھوڑ دیں کیسے حسین کو اصغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا، وہ خوف ہیں زینب تیری تقریر کی آنکھیں، وہ خوف ہیں زینب تیری تقریر کی آنکھیں، ظالم کو نظر آتی ہیں شمشیر کی آنکھیں، تو نیزوں پہ نظر رکھیں گے رن میں علی اکبر، تو نیزوں پہ نظر رکھیں گے رن میں علی اکبر، تیروں پہ نظر رکھیں گی بے شیر کی آنکھیں، تیروں پہ نظر رکھیں گی بے شیر کی آنکھیں، تو جس تیر نے شبیر کو گھورا سر مقتل، تو جس تیر نے شبیر کو گھورا سر مقتل، اصغر نے وہیں پھوڑ دی اس تیر کی آنکھیں، اصغر نے وہیں پھوڑ دی اس تیر کی آنکھیں۔ نعرہ صلوات۔ اب اسد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ، کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ، ہم کو بھی غم منانے دو تم بھی مناؤ جشن، ہم کو بھی غم منانے دو تم بھی مناؤ جشن، تقسیم کر لیں آؤ مہینے الگ الگ، تقسیم کر لیں آؤ مہینے الگ الگ، زینب کے دونوں لال گئے رن میں ایک ساتھ، زینب کے دونوں لال گئے رن میں ایک ساتھ، مرنا الگ الگ ہے نہ جینا الگ الگ، ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، رکھ کر ردا میں لاشہ قاسم کو لائے شاہ، رکھ کر ردا میں لاشہ قاسم کو لائے شاہ، گردن سے سر تو بازو سے سینہ الگ الگ، ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ۔ اب علی عباس صاحب نوحہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔
صغرا کا نالا بہت دن ہوئے ہیں، اے صغرا کا نالا بہت دن ہوئے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، سبھی جانتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، نہ کوئی ہے میرا بہت دن ہوئے ہیں، اے صغرا کا نالا بہت دن ہوئے ہیں، مقدر میرا بھی یہ اندھیرے بنے، میرا بھی یہ اندھیرے بنے، نہ دیکھا سویرا بہت دن ہوئے ہیں، اے صغرا کا نالا بہت دن ہوئے ہیں، کبھی میرا گھر بھی یہ آباد تھا، کبھی میرا گھر بھی یہ آباد تھا، نہ کوئی ہے میرا بہت دن ہوئے ہیں، اے صغرا کا نالا بہت دن ہوئے ہیں۔ سلام۔ اب سیف عباس صاحب آ رہے ہیں، نوحہ پیش کریں گے، ایک نعرہ تلوار۔ نعرہ سلوار۔ آیا نا مجھے راس یہ مہندی کا رچانا، صحرا یہ شاہانہ، ہائے تم مر گئے میں لٹ گئی، گھر ہو گیا برباد، ہائے میں لٹ گئی صاحب، ایک رات کی بیاہی یہ بیاں کرتی تھی رو کر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، بابا نے پڑھا عقد، پھوپھی جان نے بلالی، فریاد خدا کی، ہائے شب بیاہ صبح رات ہوئی، وائے مقدر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، ایک شور ہوا خیموں میں، دریائے ستم گئے جب مر گئے سیوے، ہائے خیمے جلے اسباب لٹا، چھن گئی چادر، ہائے میں لٹ گئی صاحب، نت چھین لیا دانے ہے خوناک سے جاری، میں کیوں نہ ہوں واری، ہائے بھیا علی اکبر ہے نا ابا سے دلاور، ہائے میں لٹ گئی صاحب،
कंगने की जगह हाथों में अब दोहरी रसल है, ये रांझो महन है। हाय अफशा की जगह खाक पड़ी है मेरे सर पर, हाय मैं लुट गई साहब। दुर्रों से हुई चौथी रसन से हुए चाले, दिल पर चले भाले। हाय छोलियों की जगह आदुरे पड़े पुश्ते हजी पे, हाय मैं लुट गई साहब। दरबार में हाकिम के हुआ आखिरी चाला, दिल था तौबाला। हाय और मुँह की दिखाई में फिर आई गई दे दे, हाय मैं लुट गई साहब। अम्मा ने मेरी आन के रंडसाला पहनाया और सेरा बढ़ाया, और जब चूड़ियाँ तोड़ी तो सुखन लाई ये लब पे, हाय मैं लुट गई साहब। इस सिन में तो ये बारे रंडापा न उठेगा, दिल मेरा फटेगा। हाय ये सेरा बंधेगा मेरे ताबूत की चादर, हाय मैं लुट गई साहब। शादी में जहाँ जाऊंगी सब मुझसे डरेंगे, कलमा ये कहेंगे, हाय बेवा है ये साया ना पड़े इसका दुल्हन पे, हाय मैं लुट गई साहब। आँखों पा रही सांस थी रखे हुए कुबरा, कहती थी ये दुखिया, हाय ऐसी हुई शादी हुआ बर्बाद भरा गए, हाय मैं लुट गई साहब। एक रात अब नासिर साहब से गुजारिश है कि वो कारी नासिर क्या कह रहे हैं, कौन है यार? नारे सलवार। ये करबला की ज़मीं है, इसे सलाम करो। ये करबला की ज़मीं है, इसे सलाम करो। है इसमें खून हुसैन, इस का एहतराम करो। बचश्म नम कहा बीमार
سے یہ زینب نے ہے بے کفن میرا بھائی کچھ انتظام کرو وفا کے ہونٹوں پر مہرے سکوت کہتی ہے حسین پاس ہے عباس کچھ کلام کرو کہے تو کیسے علمدار سے کہے زینب سکینہ پیاسی ہے پانی کا انتظام کرو کہا سکینہ سے زینب نے لاش غازی نے نب ملیں گے چچا خری سلام کرو ملے گی تجھ کو بھی کامل نجات کی منزل راہ حسین میں قدموں کو تیز گام کرو یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو. اب جناب رضا صفی پوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں. ابھی یہاں نہ بیٹھو یار, بیٹھے آپ کھڑے کھڑے ہو کے تو پہلے بیٹھنے نہیں پاتے. ایک صلوات ارشاد فرما دیں. پیش کرتا ہوں, قطع پیش کر رہا ہوں. ملازہ فرمائے کہ کربلا بن کے ہوا امن و اما کی یارو, کربلا بن کے ہوا امن و اما کی یارو, ظلم کے سارے چراغوں کو بجھا دیتی ہے, ظلم کے سارے چراغوں کو بجھا دیتی ہے, پھر اسے سر پر بٹھاتا نہیں کوئی اپنے, کربلا جس کو نگاہوں سے گرا دیتی ہے, پھر اسے سر پر بٹھاتا نہیں کوئی اپنے, کربلا جس کو نگاہوں سے گرا دیتی. یہ بھی ایک مطلب ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تاریخ میں لکھا ہے یہ خط جلی کے ساتھ, تاریخ میں لکھا ہے یہ خط جلی کے ساتھ, ارے شیعوں کا رابطہ نہیں دہشت گری کے ساتھ, شیعوں کا رابطہ نہیں دہشت گری کے ساتھ, اور قرآن جو پڑھ رہے ہیں محمد کو چھوڑ کر, یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ, یعنی کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. بس یہ ایک مطلب اور ایک شعر زحمت تمام کہ کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, مگر ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے. کیا سمجھتے ہو کہ بس خطبہ دیا سجاد نے, ظلم کو اوقات پر پہنچا دیا سجاد نے. دوسری
کرب و بلا اب ہو نہیں سکتی یزید، کہہ دیا زینب نے اور سمجھا دیا سجاد نے۔ اب جناب نایاب مرتضیٰ صاحب۔ ایک قطع ایک تھوڑا سا کہ ارض و سما حسین کی، جنت حسین کی، جاؤ جہاں وہیں ہے حکومت حسین کی۔ اسلام کیا ہے؟ صرف اطاعت حسین کی۔ ایمان کیا ہے؟ دل میں محبت حسین کی۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیے۔ کہ خون دل آنکھوں سے ٹپکانے کو جی چاہتا ہے، اور غم شبیر میں لٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وادی کرب و بلا مجھ کو جنا سے ہے عزیز، وادی کرب و بلا مجھ کو جنا سے ہے عزیز، چھوڑ کر اس کو کہاں جان کو جی چاہت، اور حر سے خاطی کا مقدر جو بنا دیتا ہو، حر سے خاطی کا مقدر جو بنا دیتا ہو، ایسے مولا کا کرم پانے کو جی چاہتا ہے۔ اور مدح مولا میں نصیری تو نہیں بن سکتا، مدح مولا میں نصیری تو نہیں بن سکتا، ہاں مگر حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور تخت مقتل میں جھلستے ہوئے پیاسوں کی قسم، تخت مقتل میں جھلستے ہوئے پیاسوں کی قسم، شدت پیاس سے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اب جناب انجم لکھنوی صاحب سے گزارش ہے۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجے آپ حضرات۔ حالات حاضرہ پہ جو اسرائیل اور امریکہ کے جو ظلم و بربریت کی ہے، اور سید علی خامنہئی، علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ حق کے معاملے میں سیاست نہ کیجیے، حق کے معاملے میں سیاست نہ کیجیے، یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ لعنت نہ کیجیے، یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ لعنت نہ کیجیے، سردوش پر رہے نہ رہے غم نہیں مگر، سردوش پر رہے نہ رہے غم نہیں مگر، زہرا کے دشمنوں سے رعایت نہ کیجیے، زہرا کے دشمنوں سے رعایت نہ کیجیے۔ ایک درود بھیجا آپ حضرات۔ اور مولا علی کے، کیونکہ مولا علی کی بات ہوگی، یہ غدیری مجمع ہے اور مولا علی کے چاہنے والا ہے کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، اور تیری نماز
نہ جانے کیسی ہوتی ہے، اور تیری نماز نہ جانے کیسی ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ ایک درود اور بھیج دے قبلہ۔ میں سلام اہل علم حضرات تشریف فرما ہے تو اسماء علیہ شان میں کہ میرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، میرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، اگر صلہ ہی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں، اگر صلہ بھی نہیں ہے تو پھر صلہ بھی نہیں۔ وہ عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں، کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں، کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں۔ ارے اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی، اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر نبی وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں، وہاں دیا جو نہیں تھا یہاں دیا بھی نہیں۔ اور شعر سنے کہ بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں، بغیر عشق علی، بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں، طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں۔ او علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں، نماز پڑھ بھی رہا ہے کوئی ادا بھی نہیں۔ بس یہ آخری شعر کہ جسے بہت توجہ چاہتا ہوں، جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، جسے علی کی محبت میں موت آ جائے، وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں، وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں۔ حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیں، مجلس شروع ہونے میں 3 منٹ کا وقفہ ہے اور اعلانات بھی کافی ہیں۔ آج 8:30 بجے شب میں حمید الحسن صاحب کا بیان ہوگا کراؤن گیٹ نیئر ریلوے برج سٹی اسٹیشن، رفیق آقا مرحوم کے گھر کے اوپر۔ یہ مجلس ہوتی ہے سالانہ 7 محرم کو 8:30 بجے، جس میں حمید الحسن صاحب کا بیان ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ کل 3 بجے دوپہر کو حیدری مسجد بیربل سہانی مارگ دریا کے کنارے نیو حیدرآباد نشاد گنج لکھنؤ میں ایک مجلس رضا منعقد ہوگی، جس کو عالی جناب مولانا نقی مہدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ بعد مجلس علم حضرت عباس برآمد ہوگا، اور اسی مقام پر 9 محرم کو رات 10 بجے مجلس ہوگی، اس کو خطاب فرمائیں گے مولانا علی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ نیو حیدرآباد محلہ جو دریا پار ہے نشاد گنج کے قریب، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں شرکت فرمائیں۔ جو روزانہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں سماعت فرما لیں۔ اس سے پہلے کہ مجلسوں کا اعلان ہے، ایک ضروری اعلان یہ بھی ہے کہ امام زمانہ کا جو فنڈ یہاں پر قائم کیا گیا ہے، اس کے لیے QR کوڈ بھی لگا دیا گیا ہے گیٹ کے اوپر۔ تو جو لوگ کیش نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ QR کوڈ کے ذریعے سے پے ٹی ایم یا فون پہ دوسرے جو ذریعے ہیں ان کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں۔ گیٹ پر انہی نے QR کوڈ لگا دیا، لیکن
क्यू आर कोड चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई दूसरा भी लगा के जा सकता है, जिससे कि उसके पैसे अकाउंट में ज़रा होशियारी के साथ देखिएगा। जब उसमें पेमेंट कर रहा हूँ नाम किसका आ रहा है उसी के हिसाब से करिएगा। शाही खैरात खाने में कल सुबह 8:30 बजे मजलिस होगी, जिसमें कल्ब जवाद साहब का बयान होगा। कल्ब जवाद साहब के फर्जंद अर्जुमन मौलाना कल्ब अहमद साहब क़िबला का रोज़ाना 3 जगह बयान हो रहा है। हुसैनिया ज़ैनुल आबिदीन में वो सुबह 9:30 बजे पढ़ते हैं। अंगूरी बाग में शाम को 7:30 बजे और 8:30 बजे जानुद्दौला करबला में उनका बयान होता है। आप हज़रात से शिरकत की इल्तमास है। डोर वाली गली की में जो मस्जिद है वहाँ अशर मजालिस का सिलसिला जारी है। आप हज़रात से वहाँ शिरकत की इल्तमास है। यहाँ की मजलिस के बाद जो मजालिस होती हैं उनमें जन्नत की खिड़की में सालाना मजालिस का सिलसिला जारी है। आगा बाकर में आपको मालूम है आगा बाकर में मजलिस होती है। इसके अलावा सैयद अली आगा बाकर की मजलिस के बाद हुसैनिया सैयद अली नकी में मजलिस होती है। वहाँ की मजलिस के बाद शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़ में मौलाना अरशद जाफरी का बयान हो रहा है। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तमास है। इसके अलावा आले मोहम्मद के पसंदीदा ज़ाकरी के उन्वान से मरसी ख़ानी की मजालिस का सिलसिला जारी है। नाज़िम साहब के अम्बाड़े में 1 बजे दिन में आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की इल्तमास है। शिया कॉलेज में भी मजालिस का सिलसिला जारी है। शिया कॉलेज ओल्ड बॉयज़ में मजालिस है और सादत अली ख़ां के इमामबाड़े में सिफ्तैनाबाद में रोज़ाना मजालिस का सिलसिला जारी है। 14 मुहर्रम को सिफ्तैनाबाद में 8:30 बजे शब में मौलाना कल्ब जवाद साहब का बयान होगा। इमाम के पंजुम की मजलिस होगी। इस इमामबाड़े में 11 मुहर्रम को यौम ज़ैनब होगा, 12 मुहर्रम को यौम अब्बास, 13 मुहर्रम को यौम ख़वातीन करबला। इसके अलावा बड़ा इमामबाड़े में रोज़ाना 1 बजे मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें शब्बीर वासी साहब का बयान हो रहा है। 9 मुहर्रम को इस इमामबाड़े में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन तमाम प्रोग्रामों में शिरकत करने की ज़हमत करें। जो ऐलानात रह गए वो इंशाअल्लाह कल मैं कर दूँगा। एक नारे सलवात। क्या इसको हटाना है? हाँ, वरना जो है मैच हिलता है। ये पैर रखे हुए यार तो गया। हाँ वहाँ फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन
المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات بھیج محمد محمد. چند مختصر اعلانات ہیں، اگر میں منع کرتا ہوں. نازو بی بی بنت سید عابد حسین صاحب کے لیے سورہ فاتحہ کی اجتماعات ہے. جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت میں خصوصیت سے جو اس حسینیے میں مدفون مومن مومنات سب کی روحوں کے صلہ ثواب کے لیے مرتبہ سورہ الحمد، مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرمائیں. اعلان ہے کہ 11 محرم کو ٹھیک 2 بجے دن امام باڑے میرم صاحب مفتی گنج میں یوم امام علیہ السلام منایا جائے گا. جس مولانا سید حسین ظہیر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. مجلس کے بعد 18 بنی ہاشم کی شبیہ تابوت کی زیارت ہوگی. یوم خواتین کربلا 13 محرم کو اسی حسینی منور شب منایا جائے گا. اس میں میرا ہی بیان ہوگا. خط مجلس جو بچے راستے میں شہید ہوئے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے تابوتوں کی زیارت کرائی جائے گی. دعائے صحت ہے. شاکرہ بانو علیل ہیں، جتنے بھی مومن و مومنات علیل ہیں متفید چوتھے امام محمد علیہ السلام آنے والے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. 8 محرم کو خیرات خانے میں پلیا گنج میں 8 بجے صبح مجلس منعقد ہوگی. اس مجلس میں میرا ہی بیان ہوگا. صلوات بھیجو محمد ظاہر ہے کہ اب سلسلے کی مجالس تقریباً اختتام پذیر ہیں اور ابھی بہت کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے. عزاداری کے سلسلے میں مسلسل گفتگو کرتا رہا اور اس پر جو اعتراضات ہوتے رہے اس پر بھی میں نے کافی جتنا میرا علم اور جتنی میری محدود نظر اس کے مطابق گفتگو کی. ابھی کل ہی ایک اخبار میں ایک مولانا کا بیان آیا، بہت زور و شور سے اس کو چھاپا گیا ہے اردو اخبار میں، اور جس میں کہا گیا ہے کہ شیعوں ہی نے جو کوفے میں شیعہ تھے انہیں نے بلایا تھا اور انہیں نے ہی امام حسین کو مارا اور انہیں نے امام حسین کو قتل کیا. اور اس کے بعد جو ایک کہانی گڑھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا اور اسی نے ساری گڑبڑیں پھیلائی، اسی نے شیعہ مذہب پھیلایا اور اسی نے یہ جھوٹا عقیدہ یہ بگڑ کر پیش کیا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی اور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے. لہذا رسول اللہ کے بھی جانشین جو تھے وہ مولا علی تھے. یہ عبداللہ ابن سبا کا نظریہ تھا کہ جس نے اس نے پیش کیا. اور بہت سے جو اس نے لکھا ہے کہ کمزور عقیدے کے مسلمان جو تھے اس کو جو ہے مان لیا اور وہی شیعہ ہو گئے. اور وہی تھے کہ جنہوں نے امام حسن کو جو ہے وہ مارا تھا اور وہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو مارا تھا اور وہی تھے جنہوں نے جنگ جبل چھیڑی تھی اور جنگ صفین چھیڑی تھی اور وہی تھے جنہوں نے امام حسین کو بھی شہید کیا. تمام الٹی سیدھی انتہائی احمقانہ بیان، انتہائی کہ جاہل ترین انسان بھی اس کو جھوٹا مانے گا، جاہل ترین انسان بھی اس کو جھوٹا مانے گا کہ جناب حضرت عثمان کے قاتل بھی یہی شیعہ تھے اور انہیں نے ہی حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. جبکہ پوری تاریخ آپ پڑھیے کون تھے قاتلوں میں، اس میں کتنے اصحاب رسول تھے جو شامل تھے، کتنے اصحاب رسول تھے جو وہاں پر موجود تھے کہ جو قتل میں شامل تھے. اور یہاں کے اوپر
پوری سازش کی گئی تھی. پورا مدینہ اس وقت موجود تھا. 40 دن تک حضرت عثمان کا محاصرہ رہا. 40 دن تک محاصرہ رہا. پورا مدینہ خاموش رہا, ایک بھی مدد کے لیے نہیں آیا. تو یا تو مجبور تھے نہیں آئے, یا مارنے والوں سے متفق تھے اس لیے نہیں آئے. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد امیر شام معاویہ کا لشکر مدینے سے تھوڑی دور کے اوپر جا کر خیمہ زن تھا. کتنے دن تک وہ خیمہ زن رہا اور وہاں بیٹھے رہے. خلیفہ وقت قتل بھی ہو گیا, وہ آئے نہیں مدد کے لیے, اور اس کے بعد جب قتل ہو گئے تو واپس چلے گئے وہ. تو پوری سازش بنی امیہ ہی کی تھی, اور بڑی سازش انہی لوگوں کی تھی ان کے انہوں نے نقصان پہنچایا تھا. اس میں کوئی بھی نہ بنی عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود, نہ تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت ہے. اسی طرح کہا گیا کہ امام کوفے والوں نے بلایا اور انہی نے بلا کے امام حسین کو شہید کر دیا, امام حسین کو قتل کر دیا. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 جملے یہاں پر بچوں کے سامنے پیش کر دیے جائیں. کیا خطوط لکھے تھے کوفے والوں نے؟ میں چاہتا ہوں کم وقت میں بات مکمل ہو, بچوں تک بات اور تو بعد ہی پہنچ جائے. یہ سب سے اور تمام چیزیں تو بہت تفصیل ہو جائے, پورا اشرا اس کے لیے چاہیے جب میں تمام چیزوں کے جوابات اگر دیے جائیں. میں چاہتا ہوں ایک چیز کا جواب ہو جائے کیونکہ یہ موضوع سے متعلق بھی ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں ہی نے بلایا, شیعوں ہی نے قتل کر دیا, یہاں تک کہ اخبار میں ایک مرتبہ ٹائمس آف انڈیا میں کبھی کی تصویر آ گئی تھی کہ شیعہ قمع کا ماتم کر رہے تھے, تو اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ پچھتا چاپ کا ماتم ہے. مارا تھا, اب پچھتاوے میں یہ اپنے کو خود مار رہے ہیں. یہ ٹائمس آف انڈیا میں کسی نے عید کے اوپر چھاپ دیا تھا. تو اب یہاں پر میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں, تاریخی دلیل. دیکھیے لفاظی سے کوئی کام نہیں چلے گا. لفاظی ہوا میں اڑ جایا کرتی ہے اور دلیلیں دل میں بیٹھ جایا کرتی ہیں. لہٰذا میں چاہتا ہوں اس موضوع پر 2-4 جملے ہو جائے. جو خطوط لکھے گئے کوفے والوں کی طرف سے, اس خطوط کا متن کیا تھا؟ ان خط کا جو خط لکھے گا اس کا ٹیکسٹ کیا تھا؟ ہر خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. بہت توجہ چاہوں گا. تمام کوفے والوں نے خط لکھا تھا, اس میں لکھا تھا ہمارا کوئی امام نہیں, آپ آئیں, ہم آپ کی ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کا امام بنائیں آپ کو, اور پھر ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پوری توجہ رہے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. کوفے والے خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ تشریف لائیں کوفے میں, ہم آپ کے بیعت کریں اور پھر ہم آپ کو امام منتخب کر کے پھر ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں. دیکھیے بیعت کے 2 نظریے ہیں اسلام میں. کاش میری بات پہنچ سکے. بیعت کے 2 نظریے اسلام میں. ایک نظریہ وہ ہے جس کو 72 فرقے مانتے ہیں. 73 فرقے, مولانا شاہ فرمان رسول اللہ نے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ایک بیعت کا نظریہ وہ ہے جو 72 فرقے مانتے ہیں, اور ایک نظریہ وہ ہے جو صرف ایک فرقہ مانتا ہے. وہ صرف ایک فرقہ مانتا ہے. 72, بہت توجہ رہے, 72 فرقے یہ مانتے ہیں کہ بیعت کرنے کے بعد کوئی امام بنتا ہے. یہ 72 فرقوں کا نظریہ ہے. پوری توجہ رہے کہ بیعت کرنے کے بعد کوئی امام بنتا ہے, کوئی خلیفۃ الرسول بنتا ہے, بیعت کے بعد بنتا ہے. جب بیعت ہو جاتی ہے تب وہ امام ہو جاتا ہے. جب بیعت ہو جاتی ہے تو رسول کا خلیفہ ہو جاتا ہے. یہ 72 فرقوں کا نظریہ ہے. اور شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ بیعت سے امام نہیں بنتا ہے, جو پہلے سے امام ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے. ایک سلوات پھر بڑھ جاوا محمد جو امام پہلے سے ہوتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے. بیعت کرنے سے امام نہیں بنتا. بیعت کرنے سے امام نہیں بنتا ہے. یہ ہے 72 فرقوں کا نظریہ کہ بیعت ہونے کے بعد امام بنتا ہے.
اور یہ ہمارا نظریہ کہ امام پہلے ہوتا ہے بیعت بعد میں ہوتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ رسول پہلے سے تھے رسول یا بیعت کرنے کے بعد رسول بنے؟ کیا بیعت کرنے کے بعد رسول بنے ہیں؟ کتنی مرتبہ رسول نے بیعت اپنی کروائی ہے. مدینے سے 7 آدمیوں کا 12 آدمیوں کا قافلہ آیا تھا. ان کو جب پتا چلا کہ ایک نبی ہے، ایک رسول ہے جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، مکے والوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو ان کی بات نہ سننا، ان کی آواز کانوں میں نہ پڑے. جب جائیں وہ رسول اللہ کعبے میں تشریف لاتے تھے، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سب سنتے تھے. مدینے سے جو لوگ آئے، مکے کے مشرکین نے اسے یہ کہا کہ دیکھو جب کعبے کے پاس جانا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لینا، اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لینا، کیونکہ وہ ساحر ہیں، وہ جادوگر ہیں. ان کی آواز سنتے ہی تم ان کے مذہب میں داخل ہو جاؤ گے. کانوں میں روئی ٹھوس لینا. لیکن جس چیز سے جتنا زیادہ روکا جاتا ہے اتنا ہی اس کو کرنے کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اتنی سختی سے روکا تھا، دیکھو ہرگز آواز نہ سننا، کانوں میں جو ہے وہ روئی ٹھوسے رہنا. تو ابھی نے سوچا ذرا سے نکال کر تو دیکھیں کہ کہتے کیا ہے. جس کو اتنا منع کیا جا رہا ہے، اتنا روکا جا رہا ہے، کانوں سے روئی نکال، ایک بار تو سن لے کہ کہتے کیا ہیں. ادھر کانوں سے روئی نکالی، ادھر قرآن کی آیت سنی، ادھر دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئے، ہمیں بھی مسلمان کر لیجئے. ایک سلوات یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے. تاریخ پڑھ لیجیے، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے کہ پہلی مرتبہ مدینے سے 12 لوگ آئے تھے، انہیں رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. رسول پہلے تھے، بیعت بعد میں تھی. بیعت کرنے سے رسول نہیں بنے تھے، بلکہ رسول تھے اس لیے بیعت ہوئی تھی. اس کے بعد 70 لوگ اور آتے ہیں مدینے سے، وہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بیعت نسواں ہے، خواتین کے اوپر کے ہاتھ سے بیعت لی ہے. وہ اس طرح سے رسول نے بیعت لی تھی کہ ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ نے اس طرح سے بیعت لی تھی کہ ایک کاسے کے اندر آپ نے پانی بھر لیا تھا اور خواتین آتی تھیں، وہ اپنا ہاتھ اس کانسے میں ڈالتی تھیں، رسول اللہ بھی اپنا ہاتھ اس کانسے میں ڈالتے تھے. اس کے بعد اس طرح سے وہ بیعت ہوتی تھی. ایک اور رسول اللہ ایک خاتون جب بیعت کرنے کے لیے آئیں، کس وقت؟ فتح مکہ کے بعد جب خاتون ایک بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیے کبھی کوئی برا عمل نہ کیجیے گا، بدکاریوں سے بچیے گا، خلاف شرع کاموں سے بچیے گا. یہ رسول نے اسے کہا. اب رسول کا تو سر جھکا ہوا ہے، نہیں پتا کہ کون عورت ہے، نہیں پتا. ان عورت نے کہا یہ اللہ کے رسول، کہیں شریف عورتوں سے بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں؟ ارے توجہ رہے، کہیں شریف عورتوں سے بھی عہد دیا جاتا ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بدکاری نہ کرنا، فلاں کام نہ کرنا، فلاں کام نہ کرنا. رسول نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، اچھا آپ ہیں؟ وہ کون تھی؟ وہ جھنڈے والی خاتون جن کے خیمے پر جھنڈا لگا رہتا تھا، ہر ایک کو دعوت عام تھی. ایک سلمان بھیج محمد جو آخری بیعت ہوئی ہے وہ بیعت غدیر ہے. جو آخری بیعت ہوئی وہ بیعت غدیر ہے. تو غدیر مجھے اتنا بتا دیجیے کہ اعلان ولایت پہلے ہے یا بیعت پہلے ہے؟ اعلان ولایت ہو چکا، رسول اعلان کر چکے، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. پھر روایت کہتی ہے کہ رسول نے خیمہ نصب کیا.
اور خیمے میں 3 دن تک علی کی بیعت ہوتی رہی. اور توجہ چاہتا ہوں روایت کی لفظ ہے کس نے بیعت کی ہے. یاد رکھیے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت کی ہے وہ خود رسول اللہ تھے. ایک صلوات بھیجو نواز پر محمد والے. مجھے بتاؤ کہ امامت پہلے ہے, خلافت پہلے ہے یا بیعت پہلے ہے؟ اور اس کے بعد لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول علی عجیب طرح سے بیعت لے رہے ہیں, علی عجیب طرح سے بیعت لے رہے ہیں. بیعت اس طرح سے کی جاتی تھی کہ وہ بیعت والا جو تھا, جو لینا ہوتا تھا جس کو بیعت, وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا تھا, اور جس کو بیعت کرنا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا. ارے توجہ ہے, بیعت اس طرح سے پہلے لی جاتی تھی کہ جو بیعت لینے والا ہوتا تھا وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا, اور جو بیعت کرنے والا ہوتا تھا وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا. مگر علی نے معاملہ برعکس کر دیا. آپ کا پہلے ہاتھ تم اپنا بڑھاؤ, میں تمہارے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں گا, میں تمہارے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھوں گا. یہ علی تو عجیب انداز سے بیعت دے رہے ہیں. رسول نے فرمایا وہ بیعت مانگ نہیں رہے ہیں, بیعت لے رہے ہیں. اور دیکھو قرآن اعلان کر چکا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ اے رسول یہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ نیچے نہیں ہوتا, ید اللہ اوپر ہوا کرتا ہے. صلوات بھیجو نواز محمد والے. اب سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. خط لکھا کہ ہمارا امام نہیں ہے, آپ آئیے تو امام بنائے آپ کو, آپ کی بیعت کریں. ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ تمہارا امام ہے یا نہیں, چھوٹے سے بچے سے پوچھو آپ کا امام ہے یا نہیں, وہ کہے گا کہ ہاں امام ہے. کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا, کبھی زیارت کی کبھی زیارت نہیں کی. تمہارے گھر میں کبھی آئے کہ ہمیں خبر نہیں کہ آئے کہ نہیں آئے, مگر ہمارے امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہے, نہ بیعت کی ہے, نہ دیکھا ہے, نہ زیارت کی ہے. اس لیے مطلب ہے کہ وہ تھے کہ جو بیعت کر کے امام بناتے ہیں, وہ نہیں تھے جو امام پہلے مانتے ہیں بعد میں بیعت کرتے ہیں. تو کوئی بھی فرقے کا ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتے. ایک صلوات بھیجو نواز محمد والے. کم وقت ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ خصوصی باتیں آپ تک پہنچ جائیں. کچھ باتیں انشاءاللہ ایسی ہوں گی جو میں نہیں کہتا کسی نے نہیں بیان کی, مگر میری زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی, جو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. کہ جب رسول اللہ پہلے حج کے لیے, پہلا اور آخری حج ہے, جب آیت بلغ نازل ہوئی ہے تو حج پر نکلنے کے 25 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. جب رسول اللہ حج پر نکلنے والے تھے اس سے 25 دن پہلے یہ آیت نازل, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے, معراج کے موقع پر جو وحی اس کو پہنچا دیجئے. اب رسول گھر میں بہت کم رکتے تھے, تاریخ کہتی ہے. یہ بات شاید بچوں جوانوں تک پہلی بار پہنچ رہی ہوگی کہ رسول گھر میں بہت کم رکتے تھے. مسجد میں جاتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, تھوڑی دیر گھر میں آرام کرتے تھے, اور ایک ایک صحابی کے گھر پر جاتے تھے, دروازے کو کھٹکھٹاتے تھے, دروازے پر دستک دیتے تھے, اور اس کے بعد جب صحابی باہر نکلتا تھا رسول کا چہرہ دیکھ کر اس کا چہرہ پھول کر کھل جاتا تھا, پہلی مرتبہ رسول ہمارے گھر پر آئے ہیں.
پہلی مرتبہ نبی ہمارے گھر پر آئے ہیں، جلدی گھر کے اندر آئیے، تشریف لائیے، آپ کی پذیرائی کریں، آپ کی خاطرداری کریں کہ نہیں، نہ پذیرائی کے لیے آیا ہوں نہ خاطرداری کے لیے آیا ہوں، بلکہ تم سے کہنے آیا ہوں کہ میں حج پر چل رہا ہوں، تمہیں ساتھ چلنا واجب ہے۔ میں حج پر جا رہا ہوں، تمہیں ساتھ چلنا واجب۔ اس کے بعد جملے سنیے تاریخ میں جو رسول نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمائے، ساتھ چلنا واجب ہے، اگر تم ساتھ نہیں گئے تو تم دشمن رسول بھی ہو جاؤ گے، دشمن خدا بھی ہو جاؤ گے۔ اگر ساتھ نہیں گئے تو دشمن رسول بھی ہو جاؤ گے، دشمن خدا بھی ہو جاؤ گے، اور تم پر میری لعنت بھی ہوگی، اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ ایک سلوات بھیجے میرے نواز قبر محمد والے۔ یہ ہے اہتمام غدیر، یہ ہے انتظام غدیر۔ ہر صحابی کے گھر میں خود رسول جا رہے ہیں، خود، اور جا کر کہہ رہے ہیں نہیں چلے تو دشمن خدا، نہیں چلے تو میرے دشمن، تم پر بھی لعنت اور تمہارا میری بھی لعنت، تو خدا کی بھی لعنت۔ اسی لیے جب رسول چلے ہیں تو مدینے سے 80,000 حاجی ساتھ تھے، 80,000 حاجی۔ آس پاس کے علاقوں میں خط لکھے، سب آ جاؤ، جو نہیں آئے گا وہ میرا بھی دشمن ہے، اللہ کی دشمن بھی ہے، اس پر میری بھی لعنت، اس پر اللہ کی بھی لعنت۔ اور جاتے وقت لوگوں کو میدان غدیر دکھایا، یاد رکھنا واپسی پر یہیں روکوں گا تمہیں۔ وہ کہا جاتا ہے اتفاقیہ طور پر رسول نے اعلان کر دیا، نہیں چاہتے تھے، جس وقت جا رہے تھے تب بھی غدیر کا میدان دکھا دیا تھا کہ دیکھو یہاں کے اوپر جو ہے میں اعلان کروں گا۔ پھر راستے میں لوگوں کو ساتھ لیتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ مولا علی کو خط لکھا، وہ یمن میں تھے، کہ جلدی سے جو بھی معاملات ہیں سب کو چھوڑ کر فوراً مکے میں آ کر مجھ سے مل لو، اور احرام کی فکر نہ کرنا، میں تمہارا احرام اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور اکیلے نہ آنا، تمام یمن کے لوگوں کو ساتھ لے کر آنا۔ 12,000 یمنی لوگ مولا علی کے ساتھ آئے ہیں۔ جب حج تمام ہو گیا، 15 ذی الحجہ کو رسول نے مکے والوں سے اعلان کیا کہ میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اور توجہ ہے، یہ پوری تاریخ کم پڑھی جاتی ہے، میں واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اے اللہ کے رسول، اگر اعلان ولایت علی کرنا ہے تو منا میں کر دیجئے، عرفات میں کر دیجئے، اسی مقام پر اتنے حاجی تعداد میں موجود ہیں، وہاں پر کر دیجئے آپ اعلان۔ تو رسول فرمائیں گے اگر منا میں اعلان کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ ایک دم سے رسول کو یاد آ گیا، اعلان کر دیا، لہذا بات کی اہمیت ظاہر نہیں ہوگی۔ منا میں اعلان نہیں کیا، عرفات میں اعلان نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے مثال پیش کر دوں کہ کہیں کوئی محفل ہو رہی ہے، کہیں کوئی مجلس ہو رہی ہے، کوئی شخصیت آ گئی، جیسے وہ شخصیت آئی آپ نے کہا ارے صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ کی وجہ سے تو میرے بزم کو رونق ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے تو بزم میں میرے روشنی ہو گئی ہے۔ اتفاق سے وہ آ گئے، ہم نے ان کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ ہے جو کام اتفاق کیا ہوتا ہے، لیکن کسی کے استقبال کے لیے اگر الگ سے محفل سجائی جائے کہ فلاں صاحب زیارت کر کے آئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے محفل ہو رہی ہے، فلاں صاحب حج کر کے آئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے محفل ہو رہی ہے، تو اگر الگ محفل ہو تو اس کا اہتمام کچھ اور ہوتا ہے، اور اتفاقیہ طور پر کوئی آ جائے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر عرفات میں اعلان کر دیا ہوتا تو دنیا کہتی کہ ضمنی طور پر علی کا بھی اعلان ہو گیا، اگر منا میں اعلان ہو گیا ہوتا ضمنی طور پر علی کا بھی اعلان ہو گیا، لیکن اہمیت واضح نہ ہوتی۔ رسول چاہتے تھے بالکل الگ محفل ہو، بالکل جدا محفل ہو، جس میں صرف اور صرف غدیر کا اعلان ہو۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے۔ 5,000 لوگ لے کر غدیر کی میدان میں پہنچے، سب کو روک دیا۔ پہلی مرتبہ اس غدیر کے میدان میں رکے تھے
راستے میں کہیں اور رک گئے ہوتے، پھر کہا جاتا اتفاق کیا، نہیں سب کو جمع کر دو، سب کو جمع کر دو۔ 1,20,000 کا مجمع، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ نہیں یہ بات میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ انداز کیا ہوتا تھا، جب بڑا مجمع ہوتا تھا اور کوئی مثلا یہ تقریر کر رہا ہے، میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، تو ایک 10-15 فٹ کے فاصلے میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، اس کے بعد ایک 15 فٹ کے فاصلے میں اور دوسرا آدمی کھڑا ہوتا تھا، پھر ایک آدمی ادھر کھڑا ہوتا تھا۔ اب میں نے کوئی بات کہی تو ظاہر ہے کہ 25 فٹ دور کے لوگوں کو نہیں سنائی دی، تو جو میری آواز سن رہا ہوتا تھا وہ ریپیٹ کرتا تھا ادھر کہ انہی نے یہ کہا ہے، اور جب وہ ریپیٹ کر چکا ہوتا تھا تو اس کے بعد جو آدمی ادھر کھڑا ہوتا تھا وہ ریپیٹ کرتا تھا کہ انہی نے کیا کہا۔ اس طرح سے آخر تک آواز پہنچتی تھی۔ ارے توجہ ہے، اس طرح سے آواز پہنچتی تھی، مگر رسول اللہ نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ رسول نے درمیان میں لوگوں کو کھڑا کر دیا ہو کہ جب میں بولتا جا رہا ہوں تو پچھلے مجمع کے لیے ریپیٹ کرتے جا رہا تاکہ ان تک بات پہنچ جائے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہو 15-20 فٹ کے فاصلے پر، وہ ادھر آگے بیان کرے۔ نہیں، کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو رسول کی آواز کو ریپیٹ کر کے آخری مجمع تک پہنچا رہی ہو۔ وہ پوری توجہ رہے کہ وہ ایک غدیر کا میدان نہیں تھا بلکہ قدرتی اسٹیڈیم تھا۔ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، ایک قدرتی اسٹیڈیم تھا۔ جس طرح آج اسٹیڈیم بنتے ہیں تو سیڑھیاں بنا دی جاتی ہیں، اس طرح سے ایک میدان ہوتا ہے اور سیڑھیاں ہوتی ہیں، آس پاس میں چھوٹی پہاڑیاں اس طرح سے گھیرے ہوئی تھی میدان کو کہ وہ سیڑھیاں بن گئی تھی، وہ پہاڑیاں۔ میدان میں بھی لوگ تھے اور اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بھی لوگ وہاں موجود تھے۔ اب میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے، رسول نے 1,20,000 کا مجمع، آخر تک آواز جانا ہے، آخر تک آواز جانا، آخر تک آواز۔ ابھی یہ لاؤڈ اسپیکر ہٹ جائے، آگے وہاں والے کہیں گے ارے صاحب کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی لفظ سنا ہی نہیں دے رہا ہے، آپ لاؤڈ اسپیکر کیسے خراب ہو گیا، ہم کیسے مجلس سنیں، معلوم ادھر کے لوگ نہیں سن پائیں گے۔ لیکن وہاں کسی نے شکایت نہیں کی کہ رسول کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، کسی نے شکایت نہیں رسول کی آواز ہم تک پہنچ۔ مثال ہم کو مل گئی ہے، مثال ہم کو مل گئی ہے۔ آپ جب بڑے امام باڑے میں جائیں گے وہاں پر تو جو گائیڈ ہوگا وہ گائیڈ آپ کو جو اندر دالان میں لے جائے گا تو 300 فٹ لمبا امام باڑے کا جو ہال ہے 300 فٹ لمبا ہے، 60 فٹ چوڑا ہے۔ چلے جائیے، گائیڈ کیا کرتے ہیں، ایک سرے پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے سرے پر جو سیاح ہوتے ہیں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ ماچس جلاتا ہے، وہاں سے ماچس جلاتا ہے، آواز آخری تک پہنچتی ہے۔ وہاں یہ روز کا واقعہ ہے، روز کا وہاں پر ہلکا سا کاغذ پھاڑتا ہے، ہلکا سا کاغذ پھاڑتا ہے، فوراً آواز آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیسے پہنچ رہی ہے؟ کچھ اس سسٹم سے امام باڑہ بنا ہے کہ وہاں کے اوپر ہلکی سی بھی آواز ہوگی تو آخر تک پہنچے گی۔ یہی غدیر کے میدان کی خصوصیت تھی، اسی لیے غدیر کے میدان کو رسول نے منتخب کیا تھا کہ ایک پہلو میں اگر ہلکا سا بھی کوئی بولے تو پورے میدان میں آواز گونجتی تھی، لہذا درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، پتہ نہیں کیا گھٹا دیتا کیا بڑھا دیتا۔ ایک سلوات بلند آواز محمد و آل محمد۔
امام زمانہ فنڈ کے لیے اپیل ہے کہ ابھی جتنے آنا چاہیے تھے اور جتنے آتے تھے ہر سال کہ اس کے لحاظ سے بہت کم آ رہے ہیں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے 2-3 دن رہ گئے ہیں بس، تو اس پہ توجہ فرمائیں۔ اسی طرح سے 8 محرم کا جو جلوس ہے، جو امام وہاں سے علم فاتح فراد کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی تاکید یہ ہے کہ بچے اس میں علم میں لٹک جاتے ہیں، تو جب 40-50 بچے لٹکتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوا کہ چھڑ ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے علم کی بے حرمتی کی نوبت آ گئی۔ لہذا چومیے اور ہٹیے، لٹکنے سے کیا فائدہ اس میں، جو لٹک جاتے ہیں جوان بچے اس میں، اس سے علم کی بے حرمتی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا بالکل چوم کے ہٹ جائیں، اس میں لٹکنے کی کوشش نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یوم جناب علی اصغر یہاں منایا جاتا ہے امام معروف رحمٰ میں، انشاءاللہ ابھی جو جمعہ آ رہا ہے، جمعے کے دن کل ہی 8 محرم کو 3 بجے اسی حسینی میں زنانی مجلس منعقد ہوگی، اور وہ مائیں آئیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1.5 سے 2 سال کے ان کے بچے ہیں، وہ یہاں پر آئیں اور امام جناب علی اصغر کے یوم منانے کی، اور یہاں جو سبز لباس ہے ان کو یہیں سے فراہم کیا جائے گا، ان بچوں کو پہنانے کے لیے سبز لباس یہاں فراہم کیا جائے گا، ان بچوں کو سبز لباس کو پہنا ہے، اور اس کے بعد اس میں مجلس منعقد ہوگی، اس میں میری اہلیہ محترمہ اس میں مختصر خطاب کریں گی۔ لہذا اس میں کل جو ہے 3 بجے سے پہل یہی امام باڑے میں یہ یوم جناب علی اصغر منایا جائے گا۔ بہرحال 2-3 جملے اور پیش کرنا ہے کہ رپورٹیں ہم کو مل رہی ہیں کہ جگہ جگہ پولیس جو ہے وہ بدتمیزیاں کر رہی ہے، اور جگہ جگہ وہ ہے وہ زیادتیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور آتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم FIR کر دیں گے، اس کو ہٹا لو۔ میں نے اسے یہ کہا ہے کہ یہ بہت مکاری ہے پولیس والوں کی مکاری ہے کہ وہ کہتے ہیں ہٹا لو، اگر وہ ہٹانے آئیں تو آپ کہیے کہ خود ہی ہٹاؤ، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ بدماشی کرتے ہیں، بعد میں آتا ہے صاحب شیعوں نے خود ہٹا دیا، ہم نے تھوڑی ہٹایا۔ ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائیں۔ پولیس والوں سے کہتے تم ہٹانا چاہتے ہو تو تم ہٹاؤ، لیکن ہم پوری فلم اس کی لیں گے پوری۔ جو تم مکاری کرتے ہو، جو ڈرامہ بازی کر رہے ہو کہ ہم نے نہیں ہٹایا ہے اور ہم نہیں ہٹائیں گے، اور تم اگر FIR کرنا چاہتے ہو تو FIR کرو، انشاءاللہ وہ FIR جتنی بھی ہو جائیں گی اس کو ہم سب جھیلیں گے انشاءاللہ۔ اس کو امام حسین کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں جو ہمارے مرجع تقلید ہے ان کے سلسلے میں کہ جو خادم امام حسین علیہ السلام ہے، آج جن کی وجہ سے اسلام سربلند ہوا ہے، آج جن کی وجہ سے ایمان سربلند ہوا ہے، آج جس کی وجہ سے شیعت سربلند ہو گئی ہے، ان کی اگر ہم تصویر نہ لگائیں تو پھر کس کی؟ ہٹلر کی تصویر لگا دیں، کہو تو گوڈسے کی تصویر لگا دیں، کہو تو راوڑ کی تصویر لگا دیں، جس کی کہو تصویر لگا دیں، تو بتاؤ کس کی تصویر لگانا چاہتے ہیں؟ راوڑ کی تصویر لے آؤ، ہم تصویر لگا دیں گے راوڑ کی۔ گوڈسے کی لے آؤ، گوڈسے کی تصویر لگا لیتے ہیں، ہٹلر کی تصویر لے آؤ لگا لیتے ہیں۔ نہیں تم انہی کے ماننے والے ہو، تم انہی کے ماننے والا، ورنہ ہندو مذہب جو ہے وہ بہت ہی پرامن اور شانتی پورک مذہب ہے، بہت پرامن مذہب ہے، بہت پرامن مذہب ہے۔ اس میں ان کے جو سربراہ ہیں رام جی، انہوں نے پوری زندگی ظلم سے لڑتے ہوئے گزار دی تھی، انہوں نے راوڑ سے جنگ کی تھی، اس کو ختم کیا تھا۔ راوڑ ظالم تھا اس لیے ختم کیا تھا تم، لیکن تم اپنے عمل سے بتا رہے ہو کہ زبان پر تو رام رام ہے مگر دل میں راوڑ ہے تمہارے، زبان پر تمہارا رام رام ہے مگر دل میں راوڑ ہے تمہارے۔ تم ظالموں کی حمایت کر رہے ہو، تم آکرمنکاریوں کی حمایت کر رہے ہو، تم اتیاچاریوں کی حمایت کر رہے ہو، جنہیں لاکھوں بے گناہوں کو مار دیا تم ان کی حمایت کر رہے ہو، اور ایسے لوگوں کی حمایت کر رہے ہو کہ جو تم کو کتے سے بدتر مانتے ہیں، جو تم کے کتے سے بدتر مانتے ہیں۔ آج میں نے کہا تھا تلمود میں ہے کہ سب سے بہتر جو ہے وہ یہودی ہیں، صرف انہی کو جینے کا حق ہے، دنیا میں کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہٹلر نے کہا کہ میں نے چند یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ ہٹلر کے جملے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان کو مار نہیں سکتا تھا، میں ان کو مار سکتا تھا مگر میں نے زندہ اس لیے چھوڑ دیا ہے
تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا. ہٹلر نے زندہ چھوڑ کر یہ کہا میں ان کو ختم کر سکتا تھا, میں ان کو مٹا سکتا تھا, مگر دنیا ان کو مظلوم سمجھنے لگتی. دنیا سمجھتی بڑے مظلوم ہیں اس لیے مار دیے گئے, اسی لیے میں چند کو زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دیکھ لو یہ کیسے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے سینے کے اوپر داغ ہے ان کا مٹانا ضروری ہے. ایک سلوات محمد اور انشاءاللہ اسرائیل مٹ کر رہے گا, اسرائیل ختم ہو کر رہے گا. نہیں ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے. ذکر آ گیا دامن وقت میں گنجائش تھی کیا کیا جائے. مولا کا قول ہے. یہ کب قول ہے؟ جب اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, جب یہودی در بدر بھٹک رہے تھے, ذلیل اور رسوا ہو رہے تھے, اس وقت مولا کا یہ ارشاد ہے. اور کس کی طرف سے؟ رسول اللہ کی طرف سے, کہ میرے رسول نے فرمایا جتنی بھی پیشین گوئیاں مولا علی کے ذریعے سے ہوئی ہیں وہ رسول اللہ کی بیان کردہ ہیں. کہ رسول نے بیان فرمایا ہے, میرے رسول نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی اس وقت در بدر گھوم رہے ہیں ایک دن ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ مولا علی فرما رہے ہیں ایک دن ان کی حکومت قائم ہو جائے گی, قائم ہو جائے گی, اور مسلمان حکومتیں ان سے ٹکرا ٹکرا کر ہارتی رہیں گی, ان سے ٹکرا ٹکرا کر شکست کھاتی رہیں گی. اور جب سارے مسلمان متحد ہو کر اس پر حملہ کریں گے تو یہ فنا ہو جائے گا, یہ مٹ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتحاد اسلامی کی دعوت ہے جو رسول نے دی ہے. آج بھی مسلمان اگر متحد ہو جائیں تو نہ امریکہ کا وجود رہے گا, نہ اسرائیل کا وجود رہے گا. یہی سب سے زیادہ جو آپس میں لڑواتے ہیں یہ انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو آپس میں لڑواتے ہیں. اور یہ داعش کیا ہے؟ یہ یہودی ہیں, یہ یہودی ہیں حقیقت میں. یہ ابو بکر بغدادی کیا تھا؟ یہ یہودی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے لباس میں آتے ہیں مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے. ان کی شناخت ضروری ہے, ان کو پہچاننا ضروری ہے. آج جتنے بھی عرب حکمراں ہیں سب اسرائیل کے غلام بنے ہوئے ہیں, سب امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں. جب تک یہ غلامی کا جوا اتاریں گے نہیں اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کی غیرت اسلامی کو ان کے عوام جگائے, اور اگر جاگ نہیں رہے تو ان کی حکومتوں کو ختم کر دے. ایک سلوات محمد لہذا آج جو پوری سارے اسرائیل کی ہمدردی میں, اسرائیل کی محبت میں خامنئی صاحب کی تصویر اتارنے پر مزید ہے, سیستانی صاحب کی تصویر اتارنے پر مزید ہے, تو مجھے کہنے کا حق یہاں پر حاصل ہے. اور بباغ دور کہہ رہا ہوں کہ یہ رام کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ راوڑ کے پجاری ہیں. کیونکہ آج کا راوڑ جو ہے وہ نتنیاہو ہے. لہذا اگر تم نے اس کو مانا تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہٹلر کو بھی مان رہے ہو, گوڈسے کو بھی مان رہے ہو, اور راوڑ کو بھی مان رہے ہو. صلوات محمد وقت میں گنجائش نہیں رہی, بس عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں میدان غدیر میں جمع ہوتے ہیں, 1,20,000 کا مجمع ہے. رسول نے عجیب مطالبہ کر دیا. رسول فرماتے ہیں مجھے ممبر چاہیے ہے, مجھے ممبر چاہیے ہے. صحرا ہے, چاروں طرف ریگستان ہے. رسول فرماتے مجھے ممبر چاہیے ہے. صحابی دوڑ رہے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے, کبھی ادھر گئے.
آخر میں تھک ہار کر کہا ہم تو ممبر نہیں بنا سکے، کہ ایک بار اور چلے جاؤ، ایک بار اور چلے جاؤ۔ اب حکم رسول پھر جاتے ہیں، ہر طرف دوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممبر تو نہیں ملا، ممبر تو ہم نہیں بنا سکے، یہ بار بار کیوں دوڑا رہے ہیں؟ ارے رسول کامل العقل ہیں، رسول سے بہتر کوئی عقل مند نہیں ہے، ان سے زیادہ بہتر کوئی تجربے کار نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، ممبر کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ممبر مجھے چاہیے، ممبر بناؤ، ممبر مجھے چاہیے، ممبر بناؤ؟ یہ دنیا کو قیامت تک کے لیے رسول جو ہے دنیا کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب میرے صحابی ایک ممبر نہیں بنا سکتے، بغیر میرے بتائے ہوئے ایک ممبر نہیں بنا سکتے، تو بغیر میرے بتائے ہوئے صاحب ممبر کیسے منتخب کریں گے؟ ایک صلوات محمد خالی ادھوری حدیث غدیر بیان کی جاتی ہے، ادھوری حدیث غدیر بیان کی جاتی ہے۔ صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ پورے 12 اماموں کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ رسول نے نام بتام کہا تھا کہ علی ہیں، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، نام بنام 12 اماموں کا تذکرہ، اور سب کے نام کی بیعت لی گئی تھی کہ آخری جو آئے گا وہ امام مہدی، امام زمانہ ہوگا۔ ایک صلوات محمد۔ ہر زمانے کے امام کی اطاعت پر واجب و لازم ہے۔ امام حسن کا ذکر بھی کہ حسن بھی میرا نائب ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ آئیے آج 2 جملے اسی شہزادے کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جس کے لیے رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ ابنا یا حاضان امامان قام و قعدا، یہ میرے دونوں بچے امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں، دونوں امام ہیں۔ کب کہا؟ 5 برس کا سن تھا، ایک کا 6 برس کا سن، ایک کا 5 برس کا سن۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں یہ دونوں امام ہیں، نہیں کہا کہ بنیں گے۔ توجہ ہو رہے ابنا یا حاضان امامان، یہ دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے رہیں چاہے اٹھ کھڑے رہیں۔ سوال ہوتا ہے یہ بیٹھنے سے اٹھنے سے امامت کا کیا تعلق ہے؟ بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ یہ مستقبل کی پیشین گوئی رسول کر رہے ہیں کہ ایک نواسا وہ ہوگا جو سلح کر کے گھر میں آ جائے گا، دوسرا نواسا وہ ہوگا جو میدان کربلا میں پہنچے گا۔ لہٰذا دونوں امام ہیں، دونوں میرے جانشین ہیں، دونوں کی اطاعت واجب ہے۔ امام حسن نے سلح فرما لی، اور مگر یہاں پہ کہنا ضروری ہے، کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں اختلاف ہے۔ ایک بھائی سلح پسند تھا، ایک بھائی جنگ پسند تھا۔ تو میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ذرا سا ایک کلمہ بدل دیجئے، ایک لفظ بدل دیجئے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حسن نے سلح کی، یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے جنگ کی۔ میں نے کہا ذرا سا ایک لفظ بدل دیجئے، حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ نہ کہیے کہ حسن نے سلح کی، یہ نہ کہیے کہ حسین نے جنگ کی، ذرا سا ایک لفظ بدل دیجئے، حسن سے سلح کی گئی اور حسین سے جنگ کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے نمائندوں میں اختلاف نہیں تھا، باطل میں اختلاف تھا، کہ ایک سلح کر رہا ہے، ایک جنگ کر رہا ہے۔ صلوات محمد
کئی وقت رہا بہت فخریہ کہا جاتا ہے کاتب وحی کاتب وحی کاتب وحی. آپ دیکھیں تاریخ میں اٹھا کر بہت بڑی فضیلت ہے کاتب وحی. آپ تاریخ میں دیکھیے 400 کاتب وحی تھے رسول کے زمانے میں. 400 کاتب وحی تھے. تو سب کا وہی مرتبہ مان لیجئے جو آپ ان کا مانتے ہیں. اس پہ تاریخ میں ہے کہ کچھ عیسائی تھے وہ بھی کاتب وحی تھے. دیکھیے ہسٹری میں کچھ عیسائی بھی کاتب وحی تھے تو ان کو بھی وہی مرتبہ دے دیجئے جو آپ ان کو دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو بھی تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتا تھا رسول کہہ دیتے میں بولتا جاتا ہوں تم لکھتے جاؤ. آج بھی کتنے ایک زمانے میں جو چھاپے خانے نہیں تھے تو کتنے کاتب تھے جو قرآن کی کتابیں کہا جاتا ان کو کاتب قرآن, تو ان کو بھی سروں کو بٹھا دیے ارے یہ تو کاتب وحی ہو گئے. تو ایک جیسے کہ کتابت لکھنے والا ہوتا ہے اسی طرح سے ان کو بھی بلا لیا گیا تھا کہ آپ بھی کچھ لکھ جائیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا. اور صرف جب امام نصری پہنچے ہیں دمشق میں اور جب انہوں نے مولا علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو شام والوں نے بگڑ کر کہا کہ آپ علی کے فضائل تو بیان کر رہے ہیں, ہمارے والے کا کوئی فضیلت بیان نہیں کیا آپ نے ابھی تک. ہمارے والے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کیا آپ نے, ان کی بھی تو کوئی فضیلت بیان کیجئے. کیا صرف ایک فضیلت پہ ان کی ایک آئی ہے روایت, اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں. کہ کون سی روایت؟ کہ یہ کھانا کھا رہے تھے, رسول نے آواز دی یہ نہیں آئے, دوسری بار پکارا یہ نہیں آئے, تیسری بار پکارا یہ نہیں آئے, اس کے بعد آخر میں آئے. رسول نے فرمایا میں بار بار پکار رہا تھا تمہیں, تم آ کیوں نہیں رہتے؟ کیا سنائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا سنائی تو دے رہا تھا مگر میں کھانا کھا رہا تھا, زیادہ کھانا چھوڑ کر میں نہیں آ پایا. رسول نے کہا اللہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے. اس کے علاوہ کوئی حدیث اس کاتب وحی کے لیے موجود نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اللہ. بیت یا حسین ہے کیا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا حسین. اللہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو آخر میں کہا کرتے تھے کہ کھاتے کھاتے جب میں تھک جاتا ہوں تو کھانا چھوڑ دیتا ہوں, پیٹ نہیں بھرتا میرا. یہ رسول کی بد دعا کا اثر تھا. ایک سوال میں سے آواز محمد. بس ظاہر کیسے موقع نہیں ہے. کئی 2-3 سال پہلے میں واقعہ پڑھا تھا, فرمائش کی یاد کر دوں کہ امیر شام نے بھیجا ایک شخص امام حسن کی خدمت میں اور کہا جا کر یہ کہو کہ آپ تو عالم قرآن ہے اور وارث قرآن ہے اور قرآن میں ہر علم موجود ہے. لا رد و یابس الا فی کتاب مبین, کائنات کا ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے. یہ کہنا جب حسن اقرار کر لیں تو تم کہہ دیں جب ہر چیز ہے قرآن میں تو آخر یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں, اور امیر شام کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں. سوال عجیب و غریب. قرآن میں اعلان کہ ہر رد و یابس موجود ہے, کائنات کا ہر خشک و تر موجود ہے. جب ہر خشک و تر موجود ہے تو آپ کی داڑھی کا بھی ذکر ہونا چاہیے اور میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. امیر شام نے پوچھوایا, امام نے فرمایا کہ میری داڑھی کا تذکرہ بھی ہے اور امیر شام کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اب خود امام حسن کے صحابی بھی حیران ہو گئے, امام حسن کے اصحاب بھی حیران ہو گئے کہ یہ فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں, میری داڑھی کا ذکر بھی ہے اور امیر شام کی داڑھی کا بھی ذکر ہے. یہ کہاں؟ سب کے سب حافظ قرآن بہت تھے اس میں تھے, قاریان قرآن اس میں تھے, وہ سب گھبرا گئے کہ مولا نے یہ کیا جملہ کہہ دیا کہ میری داڑھی کا تذکرہ بھی ہے اور امیر شام کی داڑھی کا تذکرہ بھی ہے. حقیقت یہ تھی کہ امام حسن کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی, بہت گھنی داڑھی تھی, اور امیر شام کی داڑھی کچی داڑھی تھی. امیر شام کی داڑھی کچی داڑھی تھی اور امام حسن کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی. اس کی کچی داڑھی تھی جیسے لہسن کے نیچے کچھ ریشے نکل آتے ہیں, جس طرح سے لہسن کے نیچے کچھ ریشے نکل آتے ہیں تو ویسی داڑھی امیر شام کی تھی. اسی سے اندازہ کر لیجئے
امام نے فرمایا میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور امیر شام کی داڑھی کا بھی تذکرہ ہے. کیا کیسے؟ کیا قرآن اعلان کر رہا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. ارے جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنا سبزہ اگتا ہے. جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنا سبزہ ہوتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے وہاں سوائے جھاڑ دھنکار کے کچھ نہیں اگتا. میری داڑھی بھی ہے اور تیرے آقا کی داڑھی بھی ہے. ایک صلوات میں محمد. آج اسی آقا کو پرسہ دینا ہے, ان کے بچے کا پرسہ دینا ہے جس کا سن کربلا کے میدان میں کل 13 برس کا تھا. جناب قاسم بن حسن صرف 13 برس کا سن کربلا کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب تفصیلی مسائل کا وقت نہیں رہا ہے. خیمے کے اندر تشریف فرما ہے. ام فرما آئیں گی, دیکھا بیٹا خیمے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. زمین پر شکن پڑ گئی, چہرے پر غیظ کے آثار آ گئے. اے قاسم, کیا تمہیں اسی لیے پالا تھا؟ تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا اور تم یہاں خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو. ارے کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کیا تیروں کی بوچھاروں سے ڈر گئے؟ ارے کیا موت سے ڈر گئے؟ امام حسن جناب قاسم فرماتے ہیں میں حسن کا لال ہوں, بھلا ممکن ہے کہ میں موت سے ڈروں, لیکن کیا کروں, جب بھی چچا کی خدمت پہ جاتا ہوں مرنے کی اجازت دیجیے. چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. وہ سبب جناب فرما نے یاد دلایا اور جناب ام فرما نے کہ دیکھو جب تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جب کوئی بہت سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا. اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہوگا, لہذا تعویذ کھول کر دیکھو. اب جو تعویذ کھولا تو لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم, میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوگا, میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر جائے گا, بھائی حسین دشمنوں میں گھر جائے گا, تم میری طرف سے اپنی جان اس پر نچھاور کر دینا, اپنی جان قربان کر دینا. تحریر لیے ہوئے امام حسین کی خدمت پہ آئے. جیسے امام حسین نے وہ تحریر پڑھی بھائی کی تحریر پہچان لی. روایت کہتی ہے کہ قاسم کو گلے سے لگایا, اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی. جناب قاسم پر بھی غشی طاری ہو گئی اور امام حسین پر بھی غشی طاری ہو گئی. جب غش سے افاقہ ہوا تو اب امام حسین نے قاسم کو گود میں لیا اور گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا. روایت کہتی ہے کہ ایک مہین سا کرتا قاسم پہنے ہوئے تھے. اے آقا میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, کم از کم زراحی پہنا دیجئے بچے کو تاکہ محفوظ رہے. تو شاید حسین جواب دیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ کے لیے نہیں جاتے, لہذا اس سن کے بچوں کی زرہ بھی نہیں بنتی, میں زرہ کہاں سے پہنا. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اتنا چھوٹا قد تھا, اتنے کم سن تھے کہ دونوں رکابوں میں پیر نہیں آ رہے تھے. جب صرف ایک رکاب میں پیر رکھا, گھوڑے کو ہیڑ دی, میدان جنگ میں گئے. زبردست جنگ کی, 13 برس کا بچہ, زبردست جنگ کی. صفوں صفیں الٹ رہی ہیں, سامنے سے لشکر بھاگ رہا ہے, یہاں تک کہ عمر سعد کے قریب پہنچ گئے. صفوں کو توڑتے ہوئے, دشمنوں کو بھگاتے ہوئے عمر سعد کے قریب پہنچ گئے. عمر سعد کو خطرہ ہوا کہ کہیں بچہ مجھ تک نہ پہنچ جائے, کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے. ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا زرق نام کا, جا اور اس بچے کی ماں کو اس بچے کے غم میں رلا دے. وہ بگڑ گیا, ارے مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو, میں اس وقت شام کا سب سے بڑا پہلوان ہوں, میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. اپنے بیٹے کو اشارہ کیا, جاؤ اور اس بچے کو قتل کر کے آؤ.
जैसे असरा का बेटा सामने आया, कासिम ने एक वार किया, उसके 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा बेटा भेजा, एक एक करके उसने 4 बेटे भेजे, चारों कत्ल हो गए। अब ये गुस्से से झूमता हुआ जनाब कासिम के सामने आया। रिवायत कहती है अब जो एक बार किया उसके भी 2 टुकड़े हो गए। उमर साथ घबरा कर कहता है अरे अपने पहलवानों को कासिम से न कत्ल करवा, एक साथ हमला करना, एक साथ हमला करना। चारों तरफ से एक साथ हमला हुआ, कासिम दुश्मनों में घिर गए। एक पहलवान कावा काट के कासिम की पुष्ट पर आया, कातिल पुष्ट पर आ गया है। काश कोई चाहने वाला मौजूद होता, काश कोई शिया मौजूद होता, आका को होशियार कर देता। आका कातिल पुष्ट पर आ गया। मलून ने भरपूर गुल जनाब कासिम के सर पर मारा, सर शिगाफ्ता हुआ। कासिम तेवड़ा कर जमीन पर गिरे, आवाज दी चचा मेरी खबर लीजिए, चचा मेरी खबर लीजिए। हुसैन उकाब की तरह से झपटे। रिवायत की लफ्ज़ ये है कि जिस तरह से उकाब अपने शिकार पर झपटता है, इस तरह से हुसैन झपटे। सामने कातिल कासिम नजर आया, तलवार का वार किया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया, उसका हाथ कट के जमीन पर गिरा। उसने फौज वालों को मदद के लिए पुकारा, ए फौज वालों और मुझे हुसैन के हाथों से बचा ला। इधर से हुसैन चाहते हैं कातिल कासिम को कत्ल कर दे, उधर फौज वाले चाहते हैं कि कातिल कासिम को बचा ले। अज़ादारों अजीब गज़ब हो गया। रिवायत कहती है इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में जिसमें कासिम, अरे कासिम के जिस पर ज़रा भी नहीं थी, एक बहीर कुर्ता था। ज़रा नहीं थी, एक महीन सा कुर्ता था, जिस्म के ऊपर घोड़ों की टापें पड़ रही थी, दोनों बाजू जिस्म से अलग होकर गिरे, जिसमें कासिम टुकड़े टुकड़े हुआ। आप समझते हैं, देखिए एक हुक्म शरीयत है। हुक्म शरीयत ये है कि अगर किसी का दम निकल रहा हो, आलम एहतदार में हो, उसकी रूह निकल रही हो, तो हुक्म शरीयत ये है कि देखो जब उसके करीब पहुंचना तो उसके जिस्म पर हल्के से हाथ रखना, जिसकी रूह निकल रही हो, जिसका दम निकलने वाला हो, जो हालत एहतदार में हो। शरीयत का हुक्म यह है कि जब उस पर हाथ रखना तो बहुत हल्के से हाथ रखना, क्योंकि उसका दम निकल रहा है, उसकी रूह निकलने वाली है। तुम उंगली भी रखोगे तो उसका ऐसा लगेगा कि पहाड़ टूट पड़ा, कासिम का दम निकलने वाला है, रूह जिस्म से परवाज करने वाली है। और घोटों की टापें जिसमें कासिम पर पड़ रही हैं, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आका को कितनी अजियत होगी। हुसैन पहुंचे तो फरियाद करते हुए, ए कासिम, अरे तुम्हारे चचा पर बड़ा शौक है कि तुम मदद के लिए पुकारते रहे और तुम्हारा चचा मदद के लिए नहीं पहुंच सका। एक मरतबा में रिवायत पढ़ी थी, फरमाइश वही रिवायत पेश की जाए। एक रिवायत तो यह है कि हुसैन जब लेकर चले हैं तो सीने से सीना मिला हुआ था, कासिम के पैर जमीन पर खत देते जाते थे, इस तरह से लाश लेकर आए हैं। लेकिन दूसरी रिवायत यह है कि जब हुसैन मैदान में पहुंचे हैं तो कासिम नजर नहीं आ रहे हैं, कासिम कहीं नजर नहीं आ रहे। हुसैन ने आवाज दी, कासिम, कासिम, जवाब नहीं आया। हे कासिम कहा, जवाब नहीं आया। एक बुलंदी पर हुसैन पहुंचे, आवाज दी, हे कासिम, इमाम वक्त की हैसियत से मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, जवाब दो, कहाँ हो। रिवायत कहती है जिसमें कासिम के टुकड़े जमीन से बुलंद हुए, ए चचा, घोड़ों की टाप बोले, मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हुसैन ने जमीन पर हवा बिछाए, कासिम के टुकड़े जमा किए कि जैसे सुबह सुबह कोई माली फूल जमा करता है, उस तरह कासिम के टुकड़ों को एक चादर में जमा किया। वो चादर सर पर रखी, पहुंचे खेमे का, आवाज दी, बताओ उम्मे फरवा कहाँ है।
قاسم کی ماں کہاں ہیں؟ جناب ام فروا تشریف لائیں، جناب زینب بھی ساتھ ساتھ ہیں، جناب ام کلثوم بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اے ام فروا، تمہارا قاسم اسلام پر شہید ہو گیا، کہاں؟ اسی لیے میں نے پالا تھا، اسی لیے پرورش دی تھی کہ آپ پر وہ جان نشاور کر دے، مگر آقا ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ام فروا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا؟ ام فروا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ آقا آپ سب کی لاش لائے مگر میرے قاسم کی لاش نہیں لائے، میرے بچے کی لاش نہیں لائے؟ یہ سنت آواز دی، اے زینب قریب آ جائیے، اے کلثوم قریب آ جائی، ماں کے بازو تھام لیجیے، سر سے ہوا اتاری، اب جو ابا کھوڑی قاسم کے ٹکڑے ماں کے سامنے ماتے اور آ کر زمین پر گری۔ اے میرے لال، تیرے چہرے کو دیکھنے کی حسرت